بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 5، حدیث نمبر 255 255 اور صفحہ ہے 332۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث احادیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ پیج 332 اور حدیث ہے 255، ویلاگ نمبر 5۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ انقلاب لایا، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، ازل بھی اس کا، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر بھی، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، سب آدمیوں اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا کسی اور کو بھی شریک کیا تھا، وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری تشریح، دونوں حدیثوں کا حاصل اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان نیک عمل کو قبول کرتا ہے اور اسی پر ثواب دے گا جو اخلاص کی کیفیت کے ساتھ صرف اس کی رضا اور رحمت کے طلب میں کیا گیا ہو اور اس کے سوا کسی کو بھی اس میں شریک نہ کیا گیا ہو، اور اس کے برخلاف جس عمل میں اللہ کے سوا کسی اور کی بھی خوشنودی یا اس سے کسی قسم کی نفع اندوزی مطلوب و مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل قبول نہ کرے گا۔ وہ نہایت بے نیاز اور شرک کی لگاوٹ سے بھی بیزار ہے۔ یہ انجام تو ان اعمال کا ہے جو اللہ کے لیے کیے جائیں لیکن نیت میں پورا خلوص نہ ہو، بلکہ کسی طور پر اللہ کے سوا کسی اور کو بھی لگاوٹ ہو، لیکن جو نیک اعمال محض ریاکارانہ طور پر کیے جائیں، جن سے صرف نام و نمود دکھاوا اور شہرت اور لوگوں سے خراج عقیدت وصول کرنا ہی مقصود ہو، تو وہ نہ صرف یہ کہ مردود قرار دے کر ان عمل کرنے والوں کو منہ پر مار دیے جائیں گے، یعنی ان عملوں کو مردود قرار دے کر ان اعمالوں کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، بلکہ یہ ریاکار اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جس سے اللہ منع کرتا ہے، جس سے اللہ کی ذات منع کرتی ہے، اللہ کا نبی منع کرتا ہے، اس سے تو بالکل اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے۔ تو آج کے ناظرین 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ آپ کو اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ چینل پھلے پھولے اور اللہ کا قرآن، مدنی مصطفیٰ کا فرمان اور خلافت راستہ کا نظام ہم آپ تک گاہ بگاہ پہنچاتے رہیں۔ ہمارا مین مشن ہے خلافت راستہ حق چاریار کی آواز آپ تک پہنچانا۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے اور غور کریں گے بھی۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے،
حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے۔ میں ان کے ہی صدقے ثناخواہ ہوں، ان کا عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا ہے۔ جہاں سرسبز گنبد میں آقا، جہاں سرسبز گنبد میں آقا مکی ہیں، وہیں ابوبکر اور عمر مل گیا ہے۔ جہاں سرسبز گنبد میں آقا مکی ہیں، جہاں سرسبز گنبد میں آقا مکی ہیں، وہیں ابوبکر اور عمر مل گیا ہے۔ جو نعت نبی کا ہوا ذوق پیدا، یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے۔ پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے۔ فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔